الله الرحمن الرحيم والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں میں چلاتا ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور ہوا سازگار ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور جب وہ انہیں کشتیاں لے کر چلتی ہیں سازگار ہوا میں تو وہ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، اچانک طوفان آ جاتا ہے، سخت ہوا چل پڑتی ہے، آندھی شروع ہو جاتی ہے. وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، تمام اطراف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طوفان میں پھنس گئے ہیں، ہر طرف سے ہم گھیرے میں آ گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. خالص ان کا دین اس وقت اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کو وہ پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے اور شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس جب وہ انہیں
اس طوفان سے نجات دے دیتا ہے۔ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہی اس زمین میں فساد، بغاوت، اللہ سے سرکشی پر اتر آتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ سرکشی، یہ بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف جاتی ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ ساری سرکشی، یہ بغاوت اس لیے کرتے ہو کہ دنیا کی خاطر، دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، سو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کا ایک اور رویہ ہے کہ گزشتہ جمعہ پر آخری جملہ یہ تھا کہ جب انسان جہاز پر سوار ہو، چونکہ جہاز ایک نئی چیز ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جہاز کی ایک سچویشن اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کشتی کے بارے میں یا بحری جہاز جو ہے اسے اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہر ایک کے ذہن میں ہے، لیکن کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اب ہوائی جہاز بڑے مزے سے جا رہا ہے، اچانک کیپٹن، کپتان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہوا جو ہے اس وقت جہاز کے مخالف ہے، اس وقت ہوائی جہاز جو ہے تو وہ جس سمت جا رہا ہے ہوا اس کے مخالف ہے۔ تو پھر کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اگر تجربہ ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر شخص کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر شخص اس وقت گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اگر زلزلے کی کیفیت ہو تو پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہی جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں، جس نے کبھی زندگی میں خدا کو یاد نہ کیا ہو، کبھی زندگی بھر اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سویا ہوا ہو، لیکن جب چارپائی ہلتی ہے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ خیر کری، اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کا جو رویہ ہے اللہ اسے مختلف انداز میں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت انسان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ان کا دین جو ہے اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات سے وہ مخاطب ہوتا ہے انسان کہ ہمیں نجات دے۔ بحری جہاز میں ہو تو تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر ہوائی جہاز میں ہو تو تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اگر زمین پر زلزلہ کی کیفیت ہو تو تب بھی یہی اس کا حال ہوتا ہے۔ لیکن لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، یہ اس کے لفظ ہوتے ہیں کہ اگر تو مجھے بچا لے، if you save us من هذه، from this situation، from this difficult time، if you save us لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، we will be grateful، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پروردگار فرماتا ہے کہ وہی رونے والا، گڑ گڑانے والا، مانگنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق،
اب وہ سرکش ہوتے ہیں، خیال تک نہیں آتا کہ موت سامنے تھی تو اللہ اللہ کر رہا تھا، اب اللہ نے آسانی دی ہے تو پھر اللہ اللہ بھول گیا، اب اللہ اللہ اسے کرنا یاد نہیں رہا۔ یبغون فی الارض بغیر الحق، سرکشی کرتے ہیں۔ سرکشی کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے جا کر جو ہے تو کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، جا کر کسی گو فار رائٹ اور ہی از آن اسٹرائک، نو، اٹ مینس دا پرسن forgets Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't offer 5 prayers، روزہ نہیں رکھتا، ایک سگریٹ کے لیے روزہ نہیں رکھتا۔ I can't keep fast because I am smoking. You are doing very good thing۔ کتنی دفعہ آپ نے ایک اچھا جوان ہوتا ہے، اللہ نے اسے مکمل صحت دی ہوتی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہوتی ہے، دوستوں میں بیٹھ کر وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ I can't keep fast because I am smoking۔ یہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ سگریٹ پینا کوئی بہت اچھی چیز ہے کہ تو اس کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ Are you so weak and cigarette controls you کہ ایک سگریٹ جو ہے وہ تیرے اوپر اتنا حاوی ہے کہ تو اللہ کا سرکش بنا ہوا ہے، اور ایک اس چھوٹے سی چیز کے لیے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایھا الناس، او mankind، او ہیومن، یہ جو سرکشی ہے، یہ جو تمہاری ٹرانسگریشن ہے، یہ تو اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے خلاف ہے۔ کل جب قبر کے اندر جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا مطلب تھا اور کیا تم کرتے رہے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے مالک کے سرکش بن جاتے ہو، اپنے خالق سے دور ہو جاتے ہو، اپنے رب کے نافرمان ہو جاتے ہو، اور اپنے رب کو تم پس پشت ڈال دیتے ہو، اس لیے کہ یو آر سٹنگ ود یور فرینڈس۔ You can't go to mosque because your friend doesn't go، اور اس لیے تم نہیں جاتے ہو کہ تمہارا دوست جو ہے وہ نہیں جاتا، and you want to be in his company and you don't want to be in the company of Allah subhanahu wa ta'ala۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود یہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ If someone invites you to zikr gathering, you have no time because you have a lot to do outside and you don't want to come to mosque۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے اس بندے پر۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، his lips are moving، I am with him۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے بڑی کمپنی کسی کو چاہیے، you need a big and great company than this۔ اس سے بڑا آپ کو کوئی اور مقام چاہیے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف ہی واپس آؤ گے۔ You will come to us
فَنُنَبِّئُكُمْ, and so we will tell you, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, what were you doing, کہ کیا کیا تم کرتے تھے ہم سب بتا دیں گے. تو کبھی یہ کردار کبھی آیا بھی ہے جو قرآن اس کے بارے میں بات کرتا ہے. Always this character is in the society, but I will take you back. گزشتہ جمعے کی طرف اگر آئے تو میں نے کہا تھا کہ وہ انسان کے مال کے متعلق وہ آیات ہیں کہ جب انسان مالی طور پر مشکلات میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے یہ وعدے کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, سالبہ بن خاطب انصاری. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات ہے. آپ نے نظر انداز کیا اور آپ نے فرمایا کہ سالبہ, یہ جو تھوڑا مال ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے. لیکن اس نے پھر عرض کی, یا رسول اللہ, میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس پر انسان شکر کرے وہ بہتر ہے انسان کے لیے. But he asked again, please make a dua for me. Allah give me a lot. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اسے مال عطا فرما. میرے آقا دعا فرمائیں اور پھر وہ قبول نہ ہو, اللہ نے اسے بے شمار مال عطا فرمایا. وہ جو مفلس تھا, وہ جو غریب تھا, اب اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا. اب اس کے اتنے جانور مال مویشی ہو گئے کہ اس نے مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ بنا لی. پہلے وہ 5 وقت نمازیں پڑھتا تھا, اب جمعے کے دن آتا. کچھ دنوں کے بعد مال میں اور اضافہ ہوا تو اس نے باہر کہیں دور تھوڑا سا ڈیرا ڈال دیا. اب جمعہ بھی گیا. ہوتے ہوتے زکوٰۃ کا وقت آیا. جس طرح اب یہ مہینے آ رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ اللہ کا جو حق ہے وہ دو. تو اس نے آگے سے کہا, it is tax, it is not zakat, that is my wealth, why the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asking from me. اس نے کہا کہ چلے جاؤ, میں تو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, یا I will think about it. If it is not tax, it is similar to it. These was his words. اس نے کہا چلے جاؤ, میں سوچوں گا. یہ ہے کہ جب وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, کہ وعدہ تو اس نے کیا تھا کہ مجھے ملے گا تو میں غریبوں پر خرچ کروں گا, میں اللہ کے راستے میں دوں گا. لیکن اب جب اللہ نے دیا ہے تو اب کہتا ہے it is tax, I am not willing to pay tax. کر دیا. اور وہیں یہ ایک دوسرا شخص تھا, بنو سلیم سے تعلق رکھنے والا. جب اس نے سنا کہ رسول اللہ کے قاصد آ رہے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے, تو اس نے سب سے پیارا مال جو اس کا تھا وہ نکال کر رکھا. جب کلیکٹرز وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں جسے دے رہا ہوں وہ سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے, اس لیے میں اسے سب سے بہتر چیز دینا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے.
حبیب